بسم اللہ الحمد للہ اللہ کا مشکل کائنات مشکل اخن زیادہ دین محمد اسلام قبول کیجیے. بہت چلتا اللہ رسول کے پیار میں جو بھی کام کیے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، دنیا جان میں پھیلا دیں. میرا ایڈریس نوٹ کریں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بازارآباد 4 مینار چرونگی ساتھ ہی پہلی گلی میں کونے میں اسلانی والے ہیں. سینٹر میں میری جگہ ہے. صبح 11 سے 8 روزانہ ٹائم ہوتا ہے عام دنوں میں، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہاں صرف 2 سے 4 کا ٹائم ہوتا ہے. ہاں میں 12 بجے کھول دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی کوئی مریض آتے ہیں ان کو پہلے فارغ کر دیتا ہوں. رمضان المبارک میں بدہضمی عام سی بات ہوتی ہے، کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، کھانا کھایا تو لیٹ گئے یا زیادہ کھا لیا، جو بھی معاملہ ہو تو بدہضمی ہوگی. تو آپ ایک کام کریں کہ ایسا ہوتا ہے تو بدہضمی کی صورت میں آپ کو سب سے جلدی ٹھیک ہونے والا معاملہ جو ہے نا وہ تخم لنگا ہے. تخم لنگا پانی ملا کے فوراً پی لیں اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے کچھ بھی نہ کھائیں. آپ کو دیکھیں گے تو 2-3 گھنٹے کے اندر آپ کا معدہ پیٹ بالکل سیٹ ہو جاتا ہے. اگر پھر بھی کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ املی کے شربت بنا کے پیے. 2-3-4 دانے کی قریب املی لے لیں، اسے پانی میں پکا لیں، اچھا خاصا پکانے کے بعد اسے چھان کے اس میں ضرورت کے مطابق اپنے چینی گڑ کچھ بھی ڈالنے کے بعد پی لیں گے تو وہ الحمدللہ بالکل آپ کا معاملہ سیٹ ہوتا ہے. لیکن پہلا کام تو کھلنا گا، یہ املی کا کام بعد میں. آپ کبھی بھی کسی معاملے کے لیے الحمد شریف جو ہے روزانہ 41 دفعہ پڑھ کے پانی پھونک کے دعا بھی کریں، پانی پھونک کے پیتے رہے، پورا خاندان پیتا رہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بڑی آسانی ہو جائے گی. آپ الحمد شریف 41 دفعہ ڈیلی پڑھ کے دعا مانگیں، پانی پھونک کے رکھیں اور پورا خاندان پیتا رہے. آپ دعا یہ مانگیں، اللہ میری جان مال محفوظ رہے، اللہ میری مشکلیں ختم ہوں، اللہ میری ساری مشکلات کو مشکل تو ختم کر دے، اللہ زندگی آسانی سے گزرے، خوشحال زندگی ہو، ایمان صحت والی زندگی ہو، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. دیکھیں ہم دعا مانگنے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں. اگر آپ کسی بھی مسجد میں دیکھیں، کسی مولوی صاحب کو دیکھیں، اگر وہ دعا مانگیں، ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے، اللہ ہماری مشکلیں آسان کر، اللہ یہ چیز آسان کر. دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن مشکل آسان ہوتی ہے، دوبارہ آتی ہے، پھر آتی ہے، پھر آتی ہے. جب آپ یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ ہماری مشکلیں ختم کر، تو مشکلیں ختم ہوئی، جان چھوٹی. لیکن یہ دعا فتح واحد اپنے لیے نہ مانگے، کل کائنات کی مانگے. کل کائنات میں ہر انسان کے لیے مانگے، وہ جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، جو طریقہ کار ہے. لیکن بطور مسلمان ہم پابند ہیں کہ سب کی بقا سلامتی کی دعا مانگنے کے لیے، سب کی حفاظت کی دعا مانگنے کے لیے، اللہ سب کو ہدایت دینے کی دعا مانگنے کے لیے. ہم لوگ یہاں دعا مانگنے میں کنجوسی کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جگہ جگہ پڑھتے ہیں، تو میں نے دیکھتا ہوں کہ ہر جمعۃ المبارک میں صرف مسلمان کی دعا ہوتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کائنات کی دعا مانگو. میں نہیں کہتا وہ سب غلط کہتے ہیں، یہ سوال نہیں ہے، اس کی دعا غلط ہے میری سوچ کے مطابق. کیونکہ اگر میں مسلمان ہوں، میں نے یہ سمجھنا ہے کہ میرے نبی نے جو عمل کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین بن کے آئے، رحمۃ المسلمین بن کے نہیں آئے. اگر رحمۃ اللہ عالمین تو ہم مسلمان بھی سب کی بقا سلامتی کی دعا کریں اور سب کے لیے اچھائی کی دعا کریں. کیا پتہ کل وہ ہم سے بہتر مسلمان. ہم جن کو برا کہتے ہیں، کیا ممکن ہے کل وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم سے لاکھوں درجے بہتر ہوں. تو ان کے ساتھ اچھائی پیدا کرو، خوشحالی سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ. میں پاکستان سے باہر یہاں پر میرے پاس ہر مذہب کا انسان آتا ہے، ان کی عزت احترام کے ساتھ ان کی کیا نام ہے، جو ہمارے بس میں خدمت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. پاکستان سے باہر جاتا ہوں، دبئی میں، شارجہ میں، کبھی ابو ظہبی میں، کہیں بھی ہوتا ہوں، تو وہاں پر بھی لوگ آتے ہیں، 2 لوگ آ کے تو اپنا علاج کروا کے جاتے ہیں. لیکن میں اپنی ذات کو میں سمجھتا ہوں کہ میں کل کائنات کی دعا مانگنے کا پابند ہوں. میں کرتا ہوں، میں فرض سے عرش تک مخلوق کی دعا مانگتا ہوں. اے میرے ادھر تمام مخلوقات ہیں، جو بھی ہے، جو بھی مخلوق ہے، جہاں بھی ہے، وہ چاہے وہ زیر زمین ہے، زیر آب ہے، یا فرش اوپر ہے، یا فرش اوپر یہاں تک بھی ہے، اللہ تم سب کی سلامتی کر. کل کائنات کے ہر بشر کی سلامتی کر، ان میں اتفاق دے، محبت دے، سب کو ایک کر اور نیک کر. اگر میرے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے تو مجھ سے وہ محبت دوں گی. کل ممکن ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، میری محبت دیکھے، وہ بہتر ہے. یا میں اس کے لیے برائی کروں، اس کے لیے اچھا نہ بولوں، وہ بہتر ہے. میں اپنی زبان سے، اپنے کردار سے سب کے لیے اچھا کروں. ہاں جب کوئی مجبوری آ جاتی ہے، اس بولتے ہیں تنگ آمد و جنگ آمد، تو وہاں پر بھی آپ ایک میانہ رویہ رکھو جو غلط نہ ہو. تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نے پابندی کرنی ہے. غصہ سب کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، آپ لوگوں کو بھی آتا ہے. جو بھی انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کو لازمی بات ہے غصہ آنا ہی آنا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. لیکن کوشش کریں اس غصے کو محبت سے کاٹ دیں، اس غصے کو محبت پہ لے کے آ جائیں.
دوسروں دوسروں کو سمجھا دیں۔ وقت آتا ہے کہ اس میں بڑی اچھائی ہوتی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ایک جگہ ایک اسکول کا واقعہ ہے کہ خود میرا ذاتی واقعہ ہے یہ۔ تو اس کی پرنسپل کی طرف سے شکایت آئی کہ یہ ہوا، تو میں نے 2-3 دفعہ کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب موبائل نئے نئے اسٹارٹ ہوئے تھے تو میں نے اپنی بیٹی کو میں نے بولا کہ موبائل اپنے بیگ میں رکھ لو اور جا کے اپنی پرنسپل کو ٹیچر کو بتا دینا کہ میرے پاس موبائل ہے، اور کیا نام ہے، جب اسکول سے نکلو تو مجھے فون کر دیا کرو کہ ابو میں گھر آ رہی ہوں۔ تو جب اس سے جا کے بولا تھا، ٹیچر نے اس سے موبائل لے کر، ٹیبل کے پرنسپل نے موبائل لے کر کہ تم جاتی ہو یہاں آفس سے لے جانا۔ آپ جو ٹیچر سے موبائل لینے کے لیے گئی تو معلوم ہے کہ موبائل نہیں ہے، بولا جی چوری ہو گیا۔ کافی دیر اسپیر ہوگی، کافی کچھ ہو گیا، تو نیا نیا موبائل آیا تھا تو بچی نے اپنی خود کیا نام ہے پاکٹ منی سے کافی پیسے جمع کیے تھے، لیکن موبائل نہیں ملا۔ تو میں بھی گیا، میں نے بولا کہ دیکھو اگر مل جاتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو۔ پھر پھر ایک مسئلہ اور ہوا کہ بچے کے اسی اسکول میں بچے کے بیگ میں سے موبائل نکال لی، پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے نکالا، لیکن ہماری دعا اللہ ہدایت نصیب کرے۔ پھر ایک جھگڑا پھٹا بچوں کو ہو گیا، تو وہ بچہ بدتمیز تھا تو اس کو پرنسپل نے بولا اس کو اسکول سے باہر نکال دو۔ میں نے کہا جی بچہ سامنے کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ نہ کرو، یہ بھی میرا بیٹا ہے، ہماری اولاد ہے، اس سے غلطی ہوئی، اس کو اس کی اصلاح کے لیے بول رہے ہیں، بیٹا بیٹا آئندہ خیال رکھنا یہ کام نہ کرے۔ آپ یقین مانے میرا رب دعا ہے کہ اس بچے کے اس بات نے اتنا اثر کیا ہے، جب تک وہاں پر اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے رہے اس بچے نے اس سے اتنا پیار دیا کہ جس سے سگا بھائی پیار کرتا ہے۔ بولا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں غلط تھا، لیکن آج میں اچھا کر رہا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے اچھے سے فائدہ پہنچے۔ یہ میں نے ایک آپ کو طریقہ بتایا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، لیکن جہاں کچھ غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو کوشش کرو کہ اس سے درگزر کرنے کی بات کرو، زیادہ بہتر ہے۔ درگزر کرنے والا معاملہ سب سے اچھا رہتا ہے، جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں تک لے۔ اللہ صاحب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، فرش اشتہ تمام ان کو شفا ملے، روزی کشاد ہو اور سب میں اتفاق ہو، محبت ہو۔ اللہ ساری کائنات لوگوں میں اتفاق محبت کر، لڑائی جھگڑے جنگیں ختم ہو جائیں، ساری دنیا ایک ہو جائے اور نیک ہو جائیں۔ جو پیسہ وہ جنگوں میں لگاتے ہیں وہ انسان کی بقا سلامتی میں لگ جائے۔ اگر دنیا میں انسان کی بقا سلامتی ہو گئی ہر ایک مذہب کی، ہر انسان کی، تو دنیا سے نفرت ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسلام کو غالب کر دے، محبت سے غالب کرے، اور دنیا جہاں اسلام سے فائدہ اٹھائے۔ صرف غالب کرنا مقصد نہیں ہے، دنیا کائنات اسلام سے فائدہ اٹھائے، وہ نیک ہو جائیں، ایک ہو جائیں، محبت سے پیش آئیں۔ بس ابھی تک تھوڑا دوبارہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ یہ پروگرام کافی اس وقت مجھے میری ٹیم اجازت، فی امان اللہ۔